السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ایسا کہ ناظرین آپ دیکھیں گے مساجد کے اندر، خاص کر بریلوی مکتبہ فکر کی مساجد کے اندر آپ دیکھیں گے فجر کی نماز جب امام صاحب فرض پڑھا رہے ہوتے ہیں، یعنی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو آپ دیکھیں گے پیچھے سے کوئی بندے آتے ہیں، یعنی مقتدی آتے ہیں، وہ کونے میں کھڑے ہو کے سنتے پڑھنی شروع کر دیتے ہیں اور فرض جب کے کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ فرض جماعت کھڑی ہے لیکن وہ سنتے پڑھ رہے ہیں الگ کونے میں کھڑے ہو کے۔ کیا یہ ناظرین یہ شریعت سے ثابت ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے کہ جماعت ہو رہی ہو بندہ سائڈ پہ ہو کے سنتے پڑھ لے؟ تو آئیے ناظرین اسی حوالہ سے آج ہم آپ کو قاری خلیل الرحمان حفظہ اللہ تعالیٰ کی اور ساتھ ایک اور مولانا صاحب ہیں، ان کی ویڈیو دکھاتے ہیں۔ ان کے اندر یہ بحث ہو رہا ہے، کیا حرج ہے اگر ہم پڑھ لے تو کونے میں؟ جہاں تک وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے جی اگر کونے میں چلا جائے مسجد کے، جہاں پہ امام صاحب کی جب فرض پڑھا رہے تو آواز قرآن پڑھنے کی، یعنی نماز کی قرات کرنے کی آواز نہ آ رہی، تو آرام سے وہ پڑھ سکتا ہے۔ آئیے ناظرین میں چاہتا ہوں مل کے وہ ہم گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ صاحب فجر کی نماز کھڑی ہو گئی جماعت سنتیں اگر میں نہ پڑھوں یا بعد میں پڑھوں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اقیمت الصلاۃ لا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے پھر ان فرضوں کے علاوہ کوئی نماز ہوتی ہی نہیں۔ واہ، اب میں پڑھتا بھی رہوں تو نہیں ہوتی، جب نہیں ہوتی تو میں پڑھوں کیوں؟ اور بعد میں پڑھوں میں اس کو؟ بعد میں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا فجر کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں، اچھا فجر کے بعد۔ ٹھیک ہے، اب فجر کے فرضوں کے بعد آپ نے الفاظ نہیں فرمائے، فجر کے بعد، یعنی فجر کی نماز کی کسی سے بھی پوچھیں کتنی رکھتے ہیں، وہ بولے گا 4 رکھتے ہیں۔ صحیح ہے، فجر 2 سنتے ہیں، 2 فرض، 4 رکھتے ہیں۔ اب جب وہ 4 رکھتے ہیں پڑھ لے، اب اس نے فجر کی نماز پڑھ لی، اب سورج نکلنے تک کوئی نفل نہیں پڑھ سکتا۔ مفتی صاحب آپ بھی دیکھیں یہ بات کہ جب فرض نماز کھڑی ہو تو دوسری نماز ہوتی ہی نہیں، فرض کے علاوہ، فرض کے علاوہ تو وہ نماز ہوتی ہے۔ اچھا، فجر کی سنتوں کی تاکید زیادہ آئی ہے، فرمایا کہ جب فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے اور ایک آدمی آئے، اگر وہ سنتیں پڑھے گا تو اس سے فرض کی دونوں رکعتیں مس ہو جائے گی، تو وہ سنتیں نہ پڑھے، فرض میں شامل ہو جائے اور پھر سورج نکلنے کے بعد سنتیں پڑھے۔ لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے 1 رکعت مل جائے گی تو وہ دور جہاں امام کی آواز نہ آئے، یا آج کل اسپیکر کا زمانہ ہے جہاں لوگوں کو نظر نہ آئے، وہ اپنی 2 رکعت پڑھ کے آ سکتا ہے۔ چونکہ جس طرح حدیث میں آتا ہے نا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ دوسری جگہ فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، اور اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا بھی اس کو ریلیٹ کرتا ہے۔ تو وہاں مطلب یہ لیتے اس کی نماز کامل نہیں ہوئی، اور ہمارے ہاں سنتیں جو ہے نا وہ پھر فرض کے فوراً بعد نہیں پڑھے گا، وہ بعد میں پڑھے گا۔ واضح حدیث کہہ رہی ہے کہ نماز نہیں ہوئی اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ کامل نہیں ہوئی۔ اس طرح تو بہت سے اذا موقع پر آئی ہے اقیمت نا، الصلاۃ لا صلاۃ الا المکتوبہ۔ میں نے اس کا جواب دے دیا نا کہ اس طرح نہیں، اس کا من کان لہ امام شیخ سے فقراءۃ کہیں الامام اس کا لہ سیدھا قراءۃ۔ سادہ مسئلہ، میں ان پڑھ ہوں، میں عربی نہیں جانتا، مجھے صرف اردو میں اس کا ترجمہ کر کے۔ اچھا جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین جیسا کہ آپ نے قاری خلیل الرحمان حفظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنی، اور ناظرین دیکھے عجیب و غریب کفیہ یہ ہے کہ آگے سے یہ کہا جائے کوئی نہیں جہاں پہ تک آواز نہیں پہنچتی۔ ناظرین اللہ پاک نے آنکھیں دی ہیں، جب نظر آ رہا ہے کہ جب فرضی جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو پھر آپ اس وقت جب فرض جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر تو کوئی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ تو سنن ابو داؤد کی بھی حدیث ہے، غالباً صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے۔ بات یہ ہے کہ ناظرین جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، ہم اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ہم طرح طرح کی طویلیں بیان شروع کرنے دیتے، لو جی ایسے ہو جائے، ایسے نہیں۔ جب ناظرین ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے یعنی قرآن حدیث سے ہٹ کر یہ کام کرنے کی؟ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف دیکھ لیں، جب اللہ رب العالمین کے قرآن کی باری آتی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی باری آتی، فوراً کیا کہتے ہیں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی ہے، ان یقولوا سمعنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن بھی لیا اور مان بھی لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کہ صحابہ نے اپنی عقل تو نہیں پہ چلے پی یہ ہماری عقل یہ کہتی نہیں. اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ لے, وہ کہتے ہیں کہ جی اگر عقل کی بنا پہ چلنا ہوتا تو بندہ مسا جو ہے نا, اگر عقل کی بنا پہ دین ہوتا تو پھر مسا جب بندہ کرتا ہے جرابوں کے اوپر یا موزوں کے اوپر تو وہ نیچے سے کرتا ہے کیونکہ پاؤں نیچے لگتے ہیں, جبکہ شریعت کہتی ہے کہ مسا اوپر سے کرنا ہے. تو ندی عقل جو ہے نا, عقل نہیں چلنی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلنی ہے. باقی ندی یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے, اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.